सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद सियासत में मैं हूं आपकी होस्ट मलिया ख़ान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट राजा खालिद साहब, जिनसे हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के बारे में ही। और जो कोर्ट मार्शल जो है वो स्टार्ट हो गया है, फ़र्दर जुर्म आयद हो गए हैं बहुत सारे, तो अब इसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, क्या फ़र्दर प्रोसीजर्स होंगे, क्या फ़र्दर प्रोसेस होगा उनके साथ। और उसके अलावा ये कि बहुत से चार्जेस भी हैं जो ऑब्वियसली उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो उनकी सज़ाएँ किस नोयत की होंगी। और फिर उसके अलावा ये कि मिलिट्री कोर्ट और सिविलियन कोर्ट का क्या आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा इनके लिए। तो ये इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जनरल फैज़ हमीद की बात करेंगे ज़ाहिर है। फैज़ हमीद साहब को कोर्ट मार्शल उनका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उनके ऊपर जो भी फर्दर जुर्म आयद हुए हैं, और उसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि सिविलियन अदालतों में वो अपील कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे जब भी उनको पेश किया जाएगा, या कुछ भी इस तरह से। तो आपको लगता है कि वो अपील कर सकेंगे, और अगर अपील करेंगे तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? अच्छा देखिए मलिया, सिविलियन कोर्ट्स में अपील नहीं होगी इनकी। अच्छा, होगी नहीं? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील है वो इनकी अपीलेट कोर्ट होती है। अच्छा, यहाँ से ट्रायल कंक्लूड होने के बाद इनका अगर कोर्ट मार्शल हो जाता है तो फिर इनके लिए जो रेमेडी है अंडर आर्मी एक्ट, वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में ये जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये समझें कि कोई मेलाफाइडी है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो कोई कोरम नॉन जुडिस का सवाल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन के मेरा ट्रायल हुआ, यानी प्रोसीजरल एरर है, अगर मिस्टेक है तो फिर ये जा सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये रिट में जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ये ज़हन में रहे कि अपील की तरह उस केस की समाअत नहीं होती। अच्छा। वहाँ पे यानी एविडेंस को, यानी हम जब अपीलेट कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट के सामने बताते हैं, कोर्ट को अप्राइज करते हैं कि यहाँ पे कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, जब वो एविडेंस को इवेल्युएट कर रही थी तो उस वक्त मिस रीडिंग की है कोर्ट ने, शहादत की, एविडेंस की नॉन रीडिंग की है, ये कानूनी गलतियाँ की हैं। मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग का सवाल वहाँ पे नहीं एजिटेट किया जा सकता, नहीं वहाँ पे रेज किया जा सकता। वहाँ पे अगर प्रोसीजरल कोई मिस्टेक है, कोई लीगल मिस्टेक है, लीगल एरर है ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो फिर आप उसे हाईलाइट करते हुए वहाँ अपनी रिट पिटिशन में जज साहब के सामने अपनी अर्जदाश्त या अपनी जो सबमिशंस हैं वो पेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि सिविल अदालतें जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के जितने भी फैसले होते हैं उनको चेंज करने का या उसमें कुछ डिफरेंस लाने का इख्तियार रखती हैं? देखें, नहीं, बात यह है कि जो आर्टिकल 199 है उसका सब आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, सिविल कोर्ट्स जो हैं और हाई कोर्ट, बिलखसूस हाई कोर्ट इज बार्ड बाय द जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट उसे नहीं सुन सकती। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ अर्सा पहले के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 3 बातें उन्होंने रखी, मैं जो पहले सबमिट कर चुका हूँ आपके सामने, वो मेलाफाइडी यानी बदनीयती है, कोरम नॉन जुडिस कि मेरा ट्रायल उस अदारे ने किया, उस अदालत ने किया, उस फोरम ने किया, उस कोर्ट ने या उस ट्रिब्यूनल ने किया विच वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई मी। ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में उसका वो ट्रायल डिनोवो होगा या उस फैसले को सेट असाइड कर सकते हैं, अगर इस तरह की बात होती है। ठीक है। लेकिन अगर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में कहीं गलती है या चार्ज शीट में कोई गलती है, यानी कानूनी अगर कोई मिस्टेक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी केस के जो फैक्ट्स हैं, केस की जो एविडेंस है, उसे इवेल्युएट नहीं कर सकती हाई कोर्ट। तो फिर उसके खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो रूटीन की प्रैक्टिस है उसमें इनकी जो हाईएस्ट कोर्ट है वो मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील ही है, वहाँ पे अपील कर सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो सज़ाएं उधर से मिलिट्री कोर्ट की तरफ से इनको अगर दी जाएंगी तो वही मतलब इम्प्लीमेंट होंगी, या फिर सिविलियन कोर्ट
کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب وہ چینج کر سکتا ہے ان سزاؤں میں؟ نہیں، وہ اگر دیکھیں کہ فلاں سزا دیکھیں کہ فلاں جو سزا ہوئی وہ فلاں سیکشن کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا جا سکتا ہے؟ اس سیکشن میں سزا اتنی تھی لیکن زیادہ دے دی، اس میں اگر کوئی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی لیگل ایرر ہے، لیگل اومیشن ہے، لیگل مسٹیک ہے، تو اس کی بنیاد پہ تو اسے کہیں آلٹر کیا جا سکتا ہے، بٹ ناٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈینس which is produced before the military court in FGCM. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ویسے تو جو بھی ملٹری کورٹ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں وہی سب کچھ امپلیمنٹ ہوں گی. جی وہی ہوں گی. لیکن اگر کچھ ایسا لگا کہ جہاں پہ کچھ ایسا لیگل یا انلیگل کی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ پھر سویلین کورٹ اس میں مداخلت کر سکتا ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. سو راجہ صاحب ایک اور چیز وہ یہ کہ چارجز تو آپ کو آئی ایم شیور آئیڈیا ہوگا ہی کہ کون کون سے لگے ہیں، کیا ہوا ہے. سزاؤں کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے ان چارجز کے بعد؟ دیکھیں کل جو آپ نے بھی دیکھا، مجھے بھی اخبارات اور ٹیلی ویژن کی وساطت سے پتہ چلا کہ یہ ان پہ ایلیگیشنس ہیں. ان ایلیگیشنس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک چارج سیڈیشن کا بھی آتا ہے کہ انہوں نے فیض حمید صاحب نے لوگوں کو ورگلایا کہ آپ جو ڈسپلن ہے آرمی کے اندر اس کی وائلیشن کریں. اچھا، انسٹیگیٹ کیا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی اطاعت نہ کریں، یعنی جسے ہم سیڈیشن کہتے ہیں. وہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کی سیکشن 31D ہے، اس کے مطابق اگر وہ چارج ہوتے ہیں، چارج ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اگر ایویڈنس بھی آ گئی تو پھر اس کی ڈیتھ سنٹینس تک سزا ہے. اسی طرح باقی جو چارجز ہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ تک ہے، 14 سال تک ہے، مختلف طرح کی سزائیں ہیں. تو اب یہ سارا کچھ ہوگا، ایویڈنس جب پروڈیوس کی جائے گی تو اس ایویڈنس کے نتیجے میں اسے کورٹ ایویلویٹ کرے گی ان دی لائٹ آف دی ایویڈنس، کیا سزا بنتی ہے. اٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی ملٹری کورٹ. ٹھیک ہے. اور اگر اس کورٹ مارشل کے دوران اور جو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے اس سب چیزوں کے دوران اگر عمران خان صاحب کی بھی کوئی انوالومنٹ سامنے آتی ہے، جو کہ سننے میں آتا ہے کہ رہی ہے آبویسلی، سو اگر وہ سامنے آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی طرف لایا جائے گا؟ اور اگر لایا جائے گا تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیے، اگر 9 مئی کے حوالے سے ان کی انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی سبسٹانشیل ایویڈنس آ جاتی ہے، ان ایلیگیشنس کو اگر وہ سبسٹنشیٹ کر سکتی ہے پروسیکیوشن، تو پھر ظاہر ہے پہلے جس طرح سے ان کے ساتھ جو ملزمان ہیں 9 مئی کے بہت سارے لوگ جنہیں چارج کیا گیا، اور وہ سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں کا ٹرائل بھی وہاں پہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. جس طرح سے 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن موو کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے کہ جن لوگوں کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے تو انہیں فیصلہ سنانے کی اجازت دی جائے ہماری درخواست منظور کرتے ہوئے، تاکہ کورٹ انہیں ڈیسائیڈ کر سکے. لیکن سپریم کورٹ نے وہ اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کی، چونکہ ریویو پٹیشن ملٹری کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے ود ریگارڈ ٹو دی سیولینس ٹرائل وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے یہی سوچا ہوگا کہ اس وقت اگر ہم یہ درخواست طلب کر لیتے ہیں تو اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو دی الٹیمیٹ ریلیف. تو وہ الٹیمیٹ ریلیف سارا ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، اسی کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس درخواست پہ. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے میرے خیال میں یہی کہا کہ ہم جو ریویو ہے اسے ڈیسائیڈ کریں گے. تو اگر وہ ریویو ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ منظور ہو جاتی ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں 9 مئی کے، اس میں سیولینس ہیں یا جو بھی سرکاری لوگ ہیں جو بھی ملوث تھے، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. آپ کو لگتا ہے اس کا امکان ہے؟ ویسے امکان تو موجود ہے ظاہر ہے، چونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ یہ قانون جو ہے آرمی ایکٹ کا سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے، سیولینس کا ٹرائل 1952 سے ہوتا آیا اور 1967 میں باضابطہ اس میں ایک سیکشن ڈال دی گئی. تو اس کے ذریعے جو کہا گیا کہ اگر سیولینز یعنی دوز ہو آر ناٹ سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ، یعنی بے شک اس کے ساتھ وہ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اگر آرمی کے انسٹالیشنز پہ، بلڈنگز پہ، تنصیبات کے پہ، آرمی ارسنلز پہ حملہ آور ہوتے ہیں، دے ول بی ٹرائیڈ بائی دی ملٹری کورٹ.
تو ملٹری بے شک وہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، واقعے سے تعلق ہے، واقعے سے تعلق ہوگا تب، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیولین کا ٹرائل سول کورٹس میں ہونا چاہیے، نہ کہ ملٹری کورٹ میں. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے وہ صرف اور صرف جو فوجی لوگ ہیں، فوجی حضرات ہیں، ان پہ ہی ہونا چاہیے. یہ بات نہیں. اس سے پہلے میں جو آپ کو مثال دی ہے نہیں، بریگیڈیئر ایف پی علی کیس ہے 1975 سپریم کورٹ پی ایل ڈی میں رپورٹ ہوا. وہاں سے لے کے آج تک متعدد فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل ہوتا آیا ہے، اور اگر اس ٹرائل کو کہیں پہ چیلنج کیا تو اس گراؤنڈ پہ اسے مسترد کیا گیا کہ سیولینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس گراؤنڈ کو ٹرن ڈاؤن کیا، یا اس درخواست کو یا ایسی ریکویسٹ کو اٹ واز ٹرن ڈاؤن بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان ٹائم اینڈ اگین. ابھی جو عمران خان صاحب کا پچھلا دور تھا اس میں بھی 35 لوگوں کا ملٹری کورٹ نے ٹرائل کیا ہے سیولینز کا. اچھا، اس لیے کوئی یہ نئی بات نہیں. وہ اس وقت عمران خان صاحب خود کہتے تھے، ان کی سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مطلب ملٹری کورٹ بھی جو ہے وہ سویلین معاملوں کو کر سکتا ہے، سیولین کو کر سکتا ہے، اگر وہ جو میں نے وضاحت کی کہ آرمی کی بلڈنگز پہ، تنصیبات پہ، اس صورت میں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا صاحب، اس کے علاوہ یہ کہ عمران خان نے اگر یہ جو سانحہ 9 مئی جو ہوا تھا اس پہ اگر درخواست دی، تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے اس اسپیسیفکلی اس درخواست کے لیے یا اس 9 مئی کے واقعے کے لیے؟ دیکھیے ملیہ، جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنتا ہے جہاں پہ آپ کو ملزمان کا پتہ نہ ہو، اس کے حوالے سے ایمبیگوٹی ہو کہ یہ کس نے کیا، ٹھیک ہے، کس کی طرف سے مختلف لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہوں، وہ دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہوں، کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی ابہام ہو. لیکن اب کے پاس جب ایک سبسٹانشل ایویڈنس موجود ہو، کوجنٹ ایویڈنس موجود ہو، کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس موجود ہو، تو پھر جوڈیشل کمیشن کی جب ہر بات کلیئر ہو تو پھر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ان کے حساب سے تو یہی ہے نا کہ نہیں پتا کہ کون تھا، یعنی اگر وہ درخواست دیتے ہیں تو وہ یہی لکھیں گے نا. پروسیکیوشن بتا رہی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے آپ تھے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں ہوگا، نہیں بن سکے گا، ظاہر سی بات ہے. چلیں پرولونگ کرنا چاہتے ہیں اسے، اس پروسیڈنگ کو. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جنرلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کتنا جلدی امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں اس سے نارملی تو ہمارے یہاں امپلیمنٹیشنز ہوتے بھی تو عرصے لگ جاتے ہیں نا. نہیں، امپلیمنٹیشن وہ تو اریسٹ ہوئے ہیں. ہاں، وہ تو جب انہیں سزا ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ سزا ہوگی تو پھر ان کا رینک بھی واپس ہو جائے گا، ان کی جو پینشن بینیفٹس ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں گے، وہ جرنل لکھ بھی نہیں سکیں گے، کہلوا بھی نہیں سکیں گے، اور جو سینٹینس بھی ہوگی وہ سرو کریں گے. ہی از آلریڈی ان کسٹڈی، تو بس امپلیمنٹیشن اسی دن سے ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اس کے خلاف جب تک وہ جاتے ملٹری کورٹ آف اپیل میں، وہاں پہ ہیئرنگ ہوتی، اس ہیئرنگ کے بعد پھر اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے سول کورٹ میں، جس کی میں نے پہلے وضاحت کی، ہائی کورٹ میں ریٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے لیکن ابھی تو آبویسلی امپلیمنٹیشن تو مطلب اکارڈنگ ٹو یو اسٹارٹ ہو ہی گئی ہے. جی فار سم ایکسٹینٹ، ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے سے، وہ فیصلے کے بعد ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.